اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد قوله الحق خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. صلوات بر محمد. آج ہم تیسرے دور میں داخل ہونے ہیں. محرم کی 30 تاریخ ہے اور پہلی محرم سے قرآن مجید کے الفاظ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جاتا رہا ہے. ان لفظوں میں ارشاد احادیت ہے کہ جو ذرہ برابر خیر کرے گا، نیکی اور اچھائی کرے گا، اس کا نتیجہ بھی اس کے سامنے آئے گا، اور جو ذرہ برابر شر کرے گا، برائی کرے گا، بدی کرے گا، اس کا نتیجہ بھی اس کے سامنے آئے گا. اس قرآن کی آیت کے ذیل میں خیر اور شر کے موضوع پر ایک گفتگو جاری ہے. کل میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ دامن نبوت آدم پر ہلکا سا غبار ترک اولا آ گیا تھا، جس کی وجہ سے حبوط آدم ہوا، یعنی آدم کو اتارا گیا جبل سراندیب پر، جس کو فارسی میں کوہ سرادیب کہتے ہیں اور سرادیب کا پہاڑ کہلاتا ہے، اور یہ سری لنکا میں پایا جاتا ہے، جہاں سے اس وقت انسان کا قد گھٹتا گیا ہے اور گھٹتا جا رہا ہے. بہت بڑا قد ہوتا تھا اور جناب آدم ہندوستان ہوتے ہوئے یہاں سے عرب کے ایک ایسے سمندر کا کنارہ تھا، وہاں پر جناب حوا کو اتارا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس شہر کا نام ہی، اس ٹھکانے کا نام ہی جدہ پڑ گیا. جدہ عربی میں دادی کو کہتے ہیں. پھر جناب آدم آگے بڑھتے چلے گئے، ادھر سے جناب حوا آگے بڑھیں. ان دونوں کا تعارف، ان دونوں کی ملاقات، ایک دوسرے کو پہچانا جس جگہ پر، وہ ہے مقام عرفہ. یہ ہے. اور اس کے بعد پھر آدم کو اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے. ایک خیر پر چلا گیا، دوسرا شر پر چلا گیا. جو خیر پر تھا وہ قربان ہو گیا، جو شر پر تھا وہ قاتل بن گیا. اچھا، یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جو وہ چھوٹی چیزیں کسی بڑے آدمی سے منسوب ہو جاتی ہیں اور وہ ماضی بن جاتی ہیں تو ان کی یاد بہت آتی ہے. میں نے اپنے بچپن میں، بالکل ابتدائی دور تھا میری عمر کا، شاید 4 یا 3 سال کا سن تھا، اس وقت سے قصہ گھر کے اندر میں نے سنا کہ لوگ یہ بھول جاتے تھے کہ قابیل قاتل ہے کہ حابیل قاتل ہیں، کون قتل ہوا، کس نے قتل کیا. تو میرے دادا تک کے لوگ بات پہنچی. ان کا بھائی جس میں قاف ہے قاتل کا وہ قابل ہے. اب چونکہ بہت بڑے آدمی نے یہ بات کہی تھی، لہٰذا آج بھی آپ شاید 80 برس 85 برس پہلے کہی گئی ہو تو آپ کو اس وقت بھی وہ بات اچھی لگ رہی ہے. تو چھوٹے بچوں کو بھی سمجھانے کے لیے بڑے لوگوں کے پاس
ان کے عمر کے اعتبار سے الفاظ ہوتے ہیں. یہ میں نے ذکر اس لیے کیا ہے کہ ہر ایک کو اس کی عمر کے اعتبار سے سمجھایا جائے. اب جیسے ہمارے کچھ دیکھیے ہمارا سیاست اور مذہب کو الگ رکھنا ہی ہندوستان میں ہمارے لیے مناسب ہے. یہ دیکھیے ہر چیز کی نقل ہر جگہ نہیں ہو سکتی. کوئی ایسا ملک ہے جہاں کے شیعوں کے لیے سیاست و مذہب کو کہ مذہبی رہنماؤں کے زیر سرپرستی وہ ملک چل سکے، لیکن یہ ایک سیکولر ملک ہے جہاں کا کانسٹیٹیوشن، جہاں کا آئین ہمیں مذہبی سیاست کی اجازت اگر ہو مل بھی جائے. ہم اگر مذہبی سیاست کریں گے تو اس میں ہمارا مذہبی نقصان بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہم اقلیت کی اقلیت ہیں. اب مثال کے طور پر ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ یہ کرونا کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے. یہ بی جے پی والوں نے مسلمانوں کی حق تلفی کے لیے اس کو روکا ہے، لیکن نہ رمضان ہونے دیا، نہ تراویح ہونے دی، نہ جمعہ ہونے دیا، نہ جمعۃ الوداع ہونے دیا، نہ بقرعید میں گائے کاٹ پائے، نہ بھینس کاٹ پائے، نہ بیل کاٹ پائے، نہ اونٹ کاٹ پائے. اچھا تو یہ بتائیے کہ یہاں چلیے یہ ہندو مینٹلٹی کی حکومت ہے. اچھا جو آپ کو سمجھائے اس کو کہتے ہیں ارے یہ سرکار کے ایجنٹ ہیں، چاہے سرکار کی 10 باتوں سے اختلاف رکھتے ہوں، لیکن یہ تو بہت آسان نظام ہے. جو ایجنٹ ہیں وہ معلوم ہے کہ کون ہیں. دیکھیے ایک بات آپ کو بتا دوں، وہ شیعہ جو سرکار کا ایجنٹ ہوگا وہ ایام اعزاں میں بھی ہندوؤں کے مبارک موقع پر مبارکباد دے گا، اور جو سچا شیعہ ہے چاہے جتنی بڑی بھی خوشی ہو وہ مبارکباد نہیں دے گا. پہلی محرم سے 8ویں محرم تک جو مبارکباد دے دے وہ شیعہ نہیں، جو 9ویں ربیع الاول کو مبارکباد نہ دے وہ بھی شیعہ نہیں. سیدھی تو ہمارا ملک ہے، ہم یہاں پیدا ہوئے. ہمارے ملک کے بعد ہمارے لیے ہمارا مذہب ہے. سیاسی جماعتوں کا کیا ہے، اقتدار آج کسی کے پاس ہے، کل کسی کے پاس تھا، پرسوں کسی کے پاس تھا، آنے والے کل کس کے پاس ہوگا. کوشش تو ہر ایک کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ اقتدار میں رہے، لیکن ہمیشہ دولت کسی ایک جگہ نہیں رہتی، ہر ایک جگہ نہیں رہتا. اگر ورثہ ہیں سے پہچانے جاتے ہیں. بس میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر وراثت ہے تو علم کی وجہ سے. دیکھیے کہا جاتا نا کہ فلاں کہنے ہیں پدرم سلطان بود ہمارے باپ بادشاہ تھے، یعنی یہ بیچارے ہیں تو شہزادے مگر ان کا خزانہ خالی ہے. اب وہ جن کا ماضی کا خزانہ خالی ہے وہ ان کے اوپر کہ جن کا ماضی کا خزانہ بڑا ہے ان پہ اعتراض کرتے ہیں. حالانکہ ہم میں سے جو بڑے خانوادے ہیں، ہمارے بزرگوں نے جو کتابیں لکھی ہیں، اگر وہ تلے اوپر رکھ دیں ہم تو ہم سب کے قد ان کتابوں سے چھوٹے ہیں. وہ جو تلے اوپر رکھی جائیں گی، میں پڑھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، رکھ دی جائیں، کیونکہ ہمارا ماضی بڑا ہے، لہذا میں اپنا حال کم نظر آتا ہے. ہم اپنی جہالت کو محسوس کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کے علم کو محسوس کرتے ہیں. اب جہاں کچھ تھوڑی سی جرنل نالج ہے وہ بھی ناقص قوم کی، اور ماضی نہیں ہے، ان لوگوں کو بے حد بے چینی ہوتی ہے. کیونکہ ہم دیکھتے پہ سوچتے ہیں یار ہم تو سید ہیں. اچھا سید ہیں تو کس امام کی اولاد ہیں؟ امام موسیٰ بن کاظم علیہ السلام کی. اچھا اور اماں کون تھی؟ ان کا امام رضا کی اولاد تھی. اور باپ سید تھے، دادا سید تھے، پردادا سید، آخر میں فلاں امام کے بیٹے کی اولاد تھے. اب وہ امام کون؟ علم محض. وہ امام جس کا وارث وہ علم محض، وہ امام جس کا وارث وہ علم محض. بات یہاں تک پہنچی کہ اب ہم نے رسول اللہ کے اوپر فیصلہ چھوڑا. رسول نے کہا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو اب ہمیں احساس ہوا کہ ہم تو ایک ذرہ ہیں جو اس لیے چمک گئے ہیں کہ ایک کرن ہم پر پڑ گئی ہے وقتی طور پر. اب اس کے بعد یہ انسانی مزاج میں ایک شر پیدا ہوتا ہے اور وہ شر ہی دوسروں کے لیے سبب زحمت بنتا ہے. اب یہ جو بات کہی جا رہی ہے تو یہ مجھے بتائیے کہ بھائی
ایران میں کون سی ہندوؤں کی حکومت ہے؟ عراق میں کون سی ہندوؤں کی حکومت ہے؟ جہاں ہمارے اماموں کے اصل روزے کربلا معلیٰ کی یاد میں جملہ کہہ دوں، برا تو نہیں مانیے گا، جب برا لگے تو معاف کر دیجیے، پہلے معافی مانگے لے رہا ہوں، کسی کی دلالی مقصود نہیں ہے۔ دیکھیے آپ پورے ہندوستان میں کہیں چلے جائیے، آپ کو کسی کی یادگار نہیں ملے گی، ہر جگہ آپ کو ایک کربلا ضرور مل جائے گی۔ اور دیکھیے ابھی میں آپ کے سامنے ایک بات کر رہا ہوں، کربلا مل جائے گی اور قبرستان مل جائے گا مردے دفن کرنے کے لیے، لیکن یہ کہ کربلا میں تعزیے دفن ہوتے ہیں۔ اب یہاں کچھ اتنی بڑی بڑی کربلائیں ہیں کہ جہاں حسین کی کربلا کے صدقے میں مردوں کو دفن ہونے کا موقع مل جاتا ہے۔ اب جب حسین سے منسوب چیز میں ہم اپنے مردے کو دفن کر رہے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ سرہ خاک شفا رکھا ہوا ہے، تلقین پڑھ چکے۔ بھئی تلقین میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ اسمع، سن، افہم، سمجھ۔ ہم مردے سے کیوں کہہ رہے ہو سنو سمجھ؟ مردہ کیا مردہ کیا سنے گا، کیا سمجھے گا؟ یعنی جب حق محمد و آل محمد کی بات آئے گی تو مردہ بھی سنے گا، مردہ بھی سمجھے گا، بولے گا نہیں مگر سنے گا، سمجھے گا۔ اسے 12 امام سنا دیے جاتے ہیں، 14 دیے جاتے ہیں، اللہ کی کتاب سنا دی جاتی ہے۔ قبر میں سوال ہوگا، اچھا یہ سب بچپن سے جانتا ہے آدمی، اور 95 سال کی عمر میں انتقال بے ملال کھایا ہے، کسی کو غم بھی نہیں ہے، وہ رسہ اخلاقاً منہ بنا رہے ہیں اور لوگ اخلاقاً تعزیت ادا کر رہے ہیں۔ پر پوتے، نگر پوتے، پر نواسے، نواسوں کی اولادیں وہ انتظام میں لگی ہوئی ہیں، جنازہ اٹھ رہا ہے، اور عمر طبی اچھے خاصے تھے، تھوڑی سی طبیعت خراب ہوئی، انتقال ہو گیا۔ یہ دیکھیے بات جو کہنا چاہ رہا ہوں میں یہ کہ انسان کی زندگی میں سب سے اہم چیز جوانی ہے، یہ سمجھ لیجیے۔ جوان آدمی پر 2 ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ایک تو اس پر ذمہ داری ہوتی ہے اپنے بوڑھوں کو سنبھالنے کی، دوسری ذمہ داری ہوتی ہے اپنے بچوں کو سنبھالنے کی۔ یہ اسی لیے اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہیں کہ ایک ہاتھ سے والدین کی خدمت کرو، دوسرے ہاتھ سے اپنی اولاد کو صحیح تربیت دو تاکہ وہ خیر پر رہیں، شر کے راستے پر نیکی کے راستے بن جائیں، برائی کے راستے بن جائیں۔ اور دیکھیے یہ انسان کی فطرت ہے کہ جو برائی انسان میں ہوتی ہے وہ اپنی اولاد میں نہیں چاہتا۔ سگریٹ پینے والا جانتا ہے کہ سگریٹ نقصان کر رہی ہے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد سگریٹ کی عادی ہو۔ تمباکو کھانے والا جانتا ہے کہ یہ جو پان مسالہ کھا رہے ہیں یہ کینسر کو اپنے منہ کے اندر بلا رہے ہیں، زہر سمجھ کے کھا رہا ہے، لیکن یہ نہیں چاہے گا کہ اس کا بچہ بھی اس کا عادی ہو جائے۔ اس سے آگے بڑھئے کہ جواری یہ نہیں چاہتا کہ اس کا بچہ جواری ہو، شرابی یہ نہیں چاہتا کہ اس کا بچہ شرابی ہو۔ ارے میں بڑی نازک سی بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ انسان کے اندر شر ہوتا ہے لیکن باہر کہیں کہیں خیر بھی ہوتا ہے۔ وہ شر کو اپنی ذات تک محدود رکھنا چاہتا ہے، وہ شر کو اپنی اولاد تک نہیں پہنچانے دیتا، مگر یزیدیت وہ بیماری 1400 برس سے چلی آ رہی ہے، یہ وہ شر ہے۔ اچھا اب آئیے میں ایک بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو ٹی وی چینلوں کے اوپر جو کہا جا رہا ہے یہ سب تقیہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ اتنے ہی حسین کے چاہنے والے ہیں تو فقہ حسین پر چلیے، ویسے نماز پڑھیے جیسے حسین نماز پڑھتے تھے، ویسے روزہ رکھیے جیسے حسین روزہ رکھتے تھے، اس وقت پر روزہ کھولیے جس وقت پر حسین روزہ کھولتے تھے، اس طرح حج کیجئے جیسے حسین حج کرتے تھے۔ خیر وہ سخاوت تو ہو ہی نہیں سکتی، لیکن طریقہ عبادت تو وہی اختیار کر لیجیے۔ آپ حسین کی اولاد سے فقہ لے لیجئے، حسین کے ہوتے ہوئے جب آپ کہنے حسین نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ دیکھیے اصل میں
آج میں بھی ایک ڈسکشن دیکھ رہا تھا سہارا سمے پر، مفکر آدمی ہے، بہت قابل، بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، مظفر علی صاحب بول رہے تھے. انہوں نے ایک عجیب بات کہی. انہوں نے کہا کہ یہ امام باڑے جو ہیں اس میں جلال و جمال دونوں کیفیتیں ہیں، اور یہ جو نئے نئے لوگ ماربل خرید لائے امام باڑے میں لگا دیا، پرانے پتھر ہٹا دیے، اس کی قدامت ہی اس کا کی وہ ہے. پٹکوں کے اوپر جو کام ہو رہا ہے، جو دستکاری ہو رہی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، اس میں جمال بھی ہے، جلال بھی ہے. جمال جنت کی طرف لے جاتا ہے، جلال جہنم میں جانے سے بچاتا ہے. اور اگر اس کو میں اپنے لفظوں میں کہوں تو کربلا کے جمال کا نام ہے حسین، جلال کا نام ہے عباس. ایک صلوات پڑھتے ہیں بابا دیوان. دیکھیں کوئی کسی کو، یہ ہم لوگ جو یہاں لکھنؤ میں رہتے ہیں یا جو لوگ بھی جہاں بھی مجلسیں پڑھتے ہیں، لاکھوں کے ہزاروں لگے ہوئے ہیں، 50 کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور 5 منٹ تک نعرہ حیدری لگ رہے ہیں. اچھا کچھ لوگ وہ ہیں نا، ابا نے 4 شعر کہہ لیے تھے، اس کی بڑی تعریف کر رہے ہیں، اور ذاکر صاحب آپ کی واہ واہ نہیں ہو پائے گی. ہم واہ واہ کے لیے تو مجلس پڑھتے ہیں. ہم نے کب ابن ملجم کے خاندان کو بلایا؟ یہ واہ واہ کوئی بری چیز ہے کیا؟ فضائل میں واہ واہ نہ ہو اور مصائب میں گریاں نہ ہو تو آپ کو مجلس پڑھنا نہیں آتی. اور سارا اصلاح معاشرہ محرم میں سجائی دیتا ہے. دیکھیے یہ خرابیاں میں، جتنے خرابیاں ہیں وہ سب عزاداروں میں ہیں. تو میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں اپنے بچوں کو کہ دیکھیے آپ نوجوانی کے جوش میں، آج 3ری محرم ہے، 6ٹھی محرم کو آپ کے جذبات کچھ اور ہوں گے، 7ویں 8ویں 9ویں محرم کچھ اور ہوں گے، لیکن آپ کو خود اپنے آپ کو بھی روکنا ہے اور اپنے ہمسنوں کو بھی سمجھانا ہے. اس کی وجہ یہ کہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ جوانوں کے سہارے کچھ بڈھے زندہ ہیں، کچھ بچوں کو پلنا ہے. تو آپ کے اوپر حسین نے جو ذمہ داری عائد کی ہے وہ سمجھ لیے کیا ہے. کربلا سے آپ کو بہت کچھ ملا. جناب عبداللہ ابن جعفر کو مدینے میں چھوڑا، جناب محمدیہ حنفیہ بخار میں مبتلا تھے، منع کر دیا بھائی کو کہ آپ کی طبیعت ناساز ہے. جناب صغرا بیمار تھیں، انہیں مدینے میں چھوڑا، جناب سکینہ کو ساتھ لائے. صغرا کو اس لیے چھوڑا کہ لوگ سمجھیں کہ بیماری میں اولاد کو اپنے سے جدا کرنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی ہے. ہم نے یہ بھی سکھایا ہے. ہم اپنے شیعوں کو سب کچھ سمجھا کے جا رہے ہیں. اچھا اب یہ نہیں کہ ہم بوڑھے ہو گئے اور کوئی معاملہ آیا تو ڈر گئے. حبیب نواز ظاہر کو اسی لیے ساتھ رکھا تھا کہ ہمارے ساتھ جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں وہ بڑھاپے میں بھی ڈرتے نہیں ہیں، وہ اور بڈھے ہوں گے. حسین نے یہی تو بتا رہے تھے کہ دیکھو ایک کربلا کا میدان ہے، ایک نانا کی بزم تھی، وہاں کچھ رکتے تھے، کچھ موقع دیکھ کے چلے جاتے تھے، پھر واپس آ جاتے تھے. یہاں جو ہے وہ کوہ گراں کی طرح اپنی جگہ کے اوپر اس طرح قیام پذیر ہے جیسے اس نے وادی موت میں اقامت عشرہ کی نیت کر رکھی. دیکھیے ہمیں اگر نہیں سیکھنا ہے تو کچھ نہیں سیکھنا ہے، اور سیکھنا ہے تو ایک بات سمجھ لیجئے، اور فرقوں کے اور حسین کے عزاداروں کے درمیان ایک فرق ہے. اوروں کے پاس سیکھنے کے لیے صرف 1 مہینہ ہے رمضان کا، ہمارے پاس 3 مہینے 8 دن ہیں. 1 مہینہ رمضان کا جس میں تھیوری سمجھ لیجئے، 2 مہینے 8 دن جس میں پریکٹیکل سیکھ لیجئے.
اب اس وقت آپ کی برداشت کے امتحان ہے. یہ موسم ازا جو آیا ہے، اس موسم ازا میں جہاں راتوں کے سناٹوں میں یا حسین کی آوازیں گونجتی تھیں، بڑا سناٹا سا محسوس ہو رہا ہے، اور یہ سناٹا ساری دنیا میں ہے. مجبوری ہے. وہ جلوس جو اٹھتے تھے کہیں نہیں اٹھ پائیں گے. اب اگر کہیں پر میں میرے پاس اطلاع آئی ہے، میں خدا کرے میری بات سمجھ میں آ جائے، بہار میں بعض جگہوں پر بہت پرجوش ہو گئے ہیں لوگ، اور پورے جوش و جذبے کے ساتھ وہ یہ قانون ڈاکٹروں نے بنائے ہیں. اچھا، یہ سوشل ڈسٹینس یہ بھی ڈاکٹروں کی ایجاد کردہ اصطلاح ہے، اور یہ حکومت میں اگر لٹریری لوگ ہوتے تو اس کو فزیکل ڈسٹینس کہتے، سوشل ڈسٹینس نہ کہتے. یہ فزیکل ڈسٹینس ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ سوشل ڈسٹینس تو اس ہندوستان میں ہے ہی نہیں. اس ملک کی یہاں سوشل ڈسٹینس تو ہے ہی نہیں. ہر مذہب کے کام میں ہر مذہب کے لوگ شریک ہوتے ہیں. عزائے حسین میں کون ایسا مذہب ہے جس کا آدمی شریک نہ ہو؟ تعزیہ بنانے سے لے کے تبرک تک، جلوس کے انتظام تک، کون سا ایسا مذہب ہے جس کا ارے یوں نہیں شریک ہوگا تو پولیس کا مین کی حیثیت سے شریک ہونا پڑے گا. یا آپ نے کبھی پولیس والوں کا BSF والے آ جاتے ہیں، کتنے سیکورٹی ایجنسیز آتی ہیں، کتنی فورس آتی ہے ہمارے آپ کے تحفظ کے لیے. اچھا، ہمیں آپ کو تحفظ کس سے چاہیے؟ بھئی ہمیں خطرہ کس سے ہے؟ ہمیں خطرہ رام بھکتوں سے نہیں ہے، ہمیں خطرہ چرچ سے نہیں ہے، ہمیں خطرہ بدھ مٹھ سے نہیں ہے، ہمیں خطرہ ابن ملجم کے خاندان سے ہے. اچھا، نسلیں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں، نہیں ہوتی ہے. تو حسین کے عزاداروں کو یزید کے نطفہائے فکری سے ہر جگہ خطرہ رہتا ہے، اور اس خطرے سے بچانے کے لیے مختلف مذاہب کے لوگ جو مختلف سیکورٹی کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے، سب غم حسین میں شریک ہوتے ہیں. اس کے علاوہ دیکھیے بہت سے دیکھنے والے ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ جلوس جا رہا ہے، مگر ایک الگ نوعیت یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے جلوس جا رہے ہیں، اس میں باجے بج رہے ہیں، ہر پھول پہنائے جا رہے ہیں، خوشبوئیں بانٹی جا رہی ہیں، رنگ اڑائے جا رہے ہیں، ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، گاتے بجاتے چلے جا رہے ہیں. ہم کو اس لیے حیرت سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ کون ہیں جو اپنا سینہ خود پیٹ رہے ہیں، اپنے سر سے خود خون نکال رہے ہیں، اپنی پیٹھ سے خود خون نکال رہے ہیں، یہ روتے چلے جا رہے ہیں. تو اب ان کو مسلمانوں سے انہوں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ حسین کے قاتل ہیں، یہ شیعہ ہیں، انہوں نے حسین کو قتل کیا. اب یہ پچھتاتے ہیں تو روتے ہیں، یہ پچھتاوے کا جلوس ہے. یہ جو روتے ہیں ان کے پوروجوں نے حسین کو قتل کر دیا تھا. تو ایک بات آج میں مان لوں کہ حسین کے قاتل شیعہ تھے، میں مان لیتا ہوں. اب مسئلہ بالکل اس بات کو میں شاید لکھنؤ کی کسی مجلس میں اور کسی ایک مجلس میں ممبئی کی بھی عرض کر چکا ہوں، لیکن اس وقت اتنا پھیلاؤ نہیں تھا جتنا اب ہے. لاک ڈاؤن نے ہمیں لاک ڈاؤن کے بجائے گلوبل بنا دیا ہے. لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے مختلف لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. تو اگر یہ بات مان لی جائے کہ ہاں اس بات کو میں نے ایک مرتبہ الہ آباد میں بھی اس بات کو کہہ چکا ہوں. تو حسین کے قاتل شیعہ، تو یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہو گیا نا.
کچھ وہ تھے جنہوں نے قتل کیا، کچھ وہ ہیں جو کیے پچھتا رہے ہیں، اپنا منہ پیٹ رہے ہیں، اپنا سینہ پیٹ رہے ہیں، رو رہے ہیں، سر پیٹ رہے ہیں، اپنے سر پر تلوار مارے رہے ہیں، اپنی پیٹھ پر چھریاں مارے لے رہے ہیں، اپنے سینے سے خون نکالے لے رہے ہیں۔ تو کم سے کم ایک بات تو آپ نے مانی کہ شیعہ اپنی غلطی پر روتا ہے، پچھتاتا ہے۔ وہ کون تھا جس نے رسول کی بیٹی کی پسلیاں توڑ دی؟ آج تک پچھتایا نہیں۔ اچھا اب آئیے، دیکھیے میں آپ کو ایک بات اور بھی سمجھا دوں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم میں بہت سے لوگ ایسے ہوں کہ جو سپاہیوں کے خاندان کے، ہو سکتا ہے اکا دکا ہوں، لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ ہم ان لوگوں کے خاندان کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے، اور اس وقت جن ملکوں میں ہم تھے وہاں ہم پریشان تھے، اور دوسری یہ کہ ہم روزگار کی تلاش میں آئے تھے اور سوچا تھا کہ یہاں موقع مل گیا تو جو اپنا شیعہ نظریہ ہے اسے لکھ لیں گے، کیونکہ ہمیں یہ معلوم تھا کہ ہندو ہمیں قلم کاغذ دے دے گا۔ کیا میں نے کچھ کہا؟ چنانچہ قلم کاغذ ملا، حق بیت لکھا گیا، علی کی خلافت بلا فصل لکھی گئی، اس کے صدقے میں آج ہم لوگوں کو لوگ خاندانی کہنے لگے۔ جی ہم خاندانی ہیں کیا؟ خاندانی تولائی ہیں اور خاندانی تبرئی بھی ہیں، لیکن یہ کسی سے کہیے گا نہیں، کیونکہ اس سے کسی کی دل آزاری نہیں کرنا ہے، اپنے بچوں کو سمجھانا اور ہے، اور یزید کے بچوں کو سمجھانا بھی نہیں ہے، یہ اپنے گھر کے اندر۔ اب آئیے، شرعی لوگ ہوئے پھر شر پہ ہوئے، خیر پہ تو ہوئے نہیں، خیر و شر میں رہو۔ تو حرملہ شیعہ تھا جس نے حسین کے 6 مہینے کے بچے کو تیر مارا، تو حرملہ پر لعنت، حرملہ کے باپ پر لعنت۔ آپ سے کیا مطلب؟ ہم شیعہ شیعوں کو کہہ رہے ہیں۔ خولی شیعہ تھا، خولی پر لعنت، خولی کے باپ پر لعنت۔ آپ سے کیا مطلب؟ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے۔ اور اگر بڑی سنان ابن انس شیعہ تھا، سنان ابن انس پر لعنت، اس کے باپ انس پر لعنت۔ آپ سے کیا مطلب؟ اور آگے بڑھیے، عمر سعد ابن وقاص، ابن ابی وقاص، ارے بڑے ملعون لوگ ہیں، شیعہ تھے نا، ان پر لعنت، ان کے باپ پر لعنت۔ آپ سے کیا مطلب؟ اچھا وہ ایک صاحب اٹھے کہنے کے وہ تو بے جان لاشا تھا عمر سعد، اس نے تو کچھ کیا نہیں تھا، وہ تو ابن زیاد کے حکم سے مجبور تھا۔ چلیے ٹھیک ہے، تو ابن زیاد شیعہ تھا نا جس نے حسین کے قتل کے لیے اس بے جان لاشے کو جاندار بنایا تھا، تو ابن زیاد پر لعنت، ابن زیاد کے باپ پر لعنت۔ آپ سے کیا مطلب؟ ارے صاحب اس میں ابن زیاد کیا کرتا؟ وہ تو یزید کے حکم سے مجبور تھا۔ آگے بڑھیں، یزید پر لعنت، باقی آئندہ۔ ایک صلوات پڑھ دیا باہر۔ یزید پر لعنت، باقی آئندہ، باقی آئندہ 8ویں ربیع الاول کے بعد۔ تو عجب قصہ ہے، وہ قصہ یہ ہے کہ شیعہ، شین یہ عین اور ہائے حوا چھوٹی ہے جو کہلاتی ہے، یہ پیچھے چلنے والے کو کہتے ہیں، پیروکار کو، کسی کے پیچھے چلنے کو کہتے ہیں۔ اس وقت تک کہ یہ ایک اصطلاح بنی تھی کہ جو علی کو مولائے غدیر رسول کا پہلا خلیفہ بلا فصل مان رہا تھا، حسن کو دوسرا جانشین رسول مان رہا تھا، حسین کو تیسرا مان رہا تھا، وہ تھا شیعہ علی،
اور جو صدیق اکبر کو پہلا اور حضرت فاروق کو دوسرا اور بنی امیہ کے چشم و چراغ حضرت عثمان کو تیسرا اور امیر شام معاویہ کو چوتھا اور یزید کو پانچواں خلیفہ برحق مان رہے تھے، وہ شیعان عثمان کہلاتے تھے۔ یوں اصطلاح بنی شیعان علی اور شیعان عثمان کی۔ شیعان علی کربلا میں گھر گئے، شیعان عثمان نے شیعان علی کو قتل کر دیا۔ آپ نے بعد کی اصطلاح ہٹا لی، ایک لفظ پکڑ لیا تو اسی ایک لفظ پر برقرار رہی ہے۔ اچھا، اس میں قصہ بھیا یہ ہے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ بات شیعہ سنی کی یا ہندو مسلمان کی کچھ ہے ہی نہیں۔ بات یہ کہ اتنا شقی القلب، اتنا کٹر دل کا انسان ہونا چاہیے جو خیر کو قتل کرے۔ نیکی کو قتل کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں نے کل یا پرسوں کے مجلس میں بات کی تھی کہ شیطان بہت زیادہ شرپا ہے اور شیطان ایک ڈسٹ بن ہے جس میں سب اپنے گناہوں کا کوڑا ڈال دیتے ہیں، لیکن شیطان کے دامن پر کسی یہ جو سیدہ کے قاتل ہیں، علی کے قاتل ہیں، حسن کے قاتل ہیں، حسین کے قاتل ہیں، ہمارے 11 اماموں کے قاتل ہیں، یہ شیطان سے افضل ہیں کہ نہیں؟ ارے بھئی ان کی فضیلت مانو، ان کی فضیلت، تم ہو بیوقوف، معاف کرنا، تم ان کی فضیلت علی کے مقابل جوڑتے ہو، میں شیطان کے مقابل دیکھتا ہوں۔ میرے بچوں، میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں اس بات کو خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کرو۔ کسی ڈاکٹر کو ڈاکٹروں میں دیکھا جائے گا کہ وہ سب سے اچھا ڈاکٹر ہے، کسی وکیل کو وکیلوں میں دیکھا جائے گا یہ سب سے اچھا وکیل ہے، کسی انجینئر کو انجینئروں کے بیچ دیکھا جائے گا یہ بہت ماہر انجینئر ہے، آرکیٹیکٹ کو آرکیٹیکٹ کے بیچ ڈھونڈیے آپ، یہ بہت اچھا آرکیٹیکٹ ہے۔ کار کی ریس ہو رہی ہے تو آپ ڈرائیور کو دیکھیے کہ یہ زیادہ اچھی ڈرائیونگ کرتا ہے، آپ وہاں پر سائیکل لیے کھڑے ہیں۔ تو آپ جب انبیاء میں تلاش کریں گے تو سب سے افضل رسول اللہ، جب آپ اولیاء میں تلاش کریں گے تو سب سے افضل علی ولی اللہ، جب آپ شر کو تلاش کریں گے تو سب سے بڑا شریر شیطان، اس سے کم قابیل، اس کے علاوہ بیٹا نوح کا، راستہ شیطان کا، دودھ ماں کا۔ تو یہ آپ کو ایسے آپ کو ملتے چلے جائیں گے، آپ ڈھونڈتے چلے جائیں گے اس کو، آپ وہاں ڈھونڈیے۔ شیطان کے کارخانے میں کام کرنے والے اور ہیں اور اللہ کے نیک بندے، اچھا نیک لوگ، اچھے لوگ، شریف لوگ، ایماندار لوگ، دوسروں کے کام آنے والے لوگ، اس کے لیے مذہب کی قید نہیں ہے۔ آپ کو ہر مذہب کے ماننے والوں میں اچھے لوگ بھی ملیں گے، برے لوگ بھی ملیں گے۔ برے لوگ وہ ہیں جو اپنے ذاتی فائدے کے لیے مذہب کو استعمال کرتے ہیں، جو مذہب کو بدنام کرتے ہیں۔ بہت اچھا ہوا کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اوپر حملہ ہو گیا، طالبان سامنے آئے، جب تک کہ شیعوں کے سر کاٹ کے کابل کے اسٹیڈیم میں پولس پر ٹانگے جا رہے تھے، اس وقت تو کہا جا رہا تھا ارے یہ تو ان کا مسلمانوں کا آپسی معاملہ ہے، یہ تو لڑتے جھگڑتے ہیں، دوسروں کے مقابل ایک ہو جاتے ہیں، یہ بھی ایک غضب ہے۔ خیر، اب جب جارج بش کی ناک پر ٹھوکر پڑی اور ان کی نکسیر بہی تو انہوں نے ساری دنیا کو جگایا، آتنکواد بہت بڑا خطرہ ہے،
ارے یہی تو ہم بھی کہتے ہوئے ہندوستان چلے آئے، اگر آتنکواد وہاں نہ ہوتا تو ہم یہاں کیوں آتے؟ یہاں ہم آئے تھے آتنکواد سے بچنے کے لیے۔ اب یہاں ہم کو مل گیا بابر، یہاں ہم کو مل گیا لودھی، یہاں ہم کو مل گیا محمد بن تغلق، یہاں ہم کو مل گیا جہانگیر، یہاں ہم کو مل گیا اورنگزیب۔ تم نے برہمنوں کی تو فہرست بنا لی کہ اتنے برہمن مارے، کبھی سیدوں کی فہرست بھی تو دیکھو کتنے سید مارے ان کم بختوں نے۔ قاضی نور اللہ شتری کی خبر گواہ ہے مغل بادشاہوں کے کیا مظالم رہے ہیں ہمارے اوپر۔ اور کب تک کہ مربت کی جائے صاحب؟ ہماری دنیا میں سب کچھ کھل کے ہو رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں ہم ہی بس اس حالت میں ہیں کہ نہیں کسی کا دل نہ دکھنے پائے۔ جی کسی کا دل کیسے نہیں دکھے گا؟ آپ کے جسم پر کالا کرتا دیکھ کے دل دکھتا ہے، یا علی یا حسین لکھا دیکھ کے دل دکھتا ہے۔ جب آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، جی کوئی رلاتا ہے تو دل دکھتا ہے، کوئی روتا ہے تو کسی کا دل کیوں دکھتا ہے؟ رونا حرام ہے۔ ہم تو بھیا ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی شریعت پر چل رہے ہیں؟ آپ کی شریعت میں حرام ہوگا؟ قاتل کی شریعت میں رونا حرام ہے؟ جو قتل ہوا ہے اس کے خاندان کی شریعت میں نہ رونا حرام ہے۔ اب آئیے ہمارے چھٹے امام نے ہمارے لیے کیا کہا ہے؟ اللہم صل۔ اب سنیے، یہ ہے عمل کی بات۔ لوگ کہتے ہیں نا عمل کرو، تو میں یہی کہتا ہوں عمل کرو۔ اب یہ ہے آپ کے امتحان کا وقت۔ آپ جتنی راتیں شب بیداریوں میں گزارتے تھے تو کئی لوگ ساتھ جاتے تھے، بڑے مجمع ہوتے تھے، لیکن اب آپ کو تنہا اپنے گھروں میں شب بیداریاں کرنا ہے۔ آپ کے گھر میں جس وقت مجلس ہوتی تھی، آپ کو تنہا بیٹھ کے اپنے عزا خانے میں جو چھوٹا سا تعزیہ آپ نے رکھا ہے، آپ اس کو دیکھتے رہیے اور ان کی مظلومی کو یاد کرتے رہیے۔ دیکھیے تو کہ حسین کے سلسلے میں ظلم کتنے ہوئے ہیں۔ اب متوکل عباسی کا زمانہ، یہ بنی امیہ کا عہد نہیں ہے، یہ وہ بنی عباس ہیں جو چچازاد ہیں بنی ہاشم کے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ وہ تو بنی امیہ، وہ تو غلام زادے، کنیز زادے، گھٹیا خاندانوں کے لوگ، ان کو چھوڑ دیجئے۔ یہ بنی عباس متوکل عباسی کا زمانہ ہے۔ اور مدینے میں رسول کے ایک بیوہ رہتی تھی، اس کا ایک جوان بیٹا تھا۔ وہ عورت سال بھر لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی اور بیٹا مزدوری کرتا تھا۔ 24 گھنٹے میں ایک وقت کھاتے تھے، پیسہ بچاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ یہ سواری کا انتظام کر سکیں۔ یہ مدینے سے پیدل جاتے تھے کربلا، اور چلتے چلتے یہ نمی محرم کو قبر حسین کے سرانے پہنچ جاتے تھے ماں بیٹے۔ متوکل عباسی نے حکم دیا کہ حسین کی قبر پر کوئی نہ جائے، اور جو جائے اس پر جرمانہ کرو۔ 500 درہم فی کس جرمانہ طے پایا قبر حسین کی زیارت کے لیے۔ اس وقت تک قبر کے اوپر چھت نہیں تھی، ستون نہیں تھے۔ آج یہ جو سونے کا گنبد آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو زری دیکھ رہے ہیں، یہ کچھ نہیں تھی۔ پیاسے کی قبر آسمان کے نیچے تھی۔ یہ ماں بیٹے 1000 درہم سال بھر میں جمع کر لیتے تھے، ایک وقت کھاتے تھے، پیدل مدینے سے جاتے تھے، اور متوکل کے سپاہیوں کو جرمانہ دے کے اور جا کے قبر حسین پر بیٹھتے تھے، قبر گنج شہیدہ میں روتے تھے، دریا کے کنارے جا کے عباس کی قبر پر روتے تھے، شام غریبہ تک گریا کرتے تھے، 11ویں محرم کو واپس سر جھکا کے چلے جاتے تھے۔ متوکل کو رپورٹ دی گئی کہ لوگوں نے آنا بند کر دیا، مگر ایک بوڑھی عورت ہے، بیوہ ہے، اس کا اکلوتا جوان بیٹا ہے۔ یہ ماں بیٹے جو ہیں یہ پابندی سے آ رہے ہیں اور جرمانہ بھی دے رہے ہیں۔ اور جب ان کے بارے میں پوچھ گچھ کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ بیٹا مزدوری کرتا ہے اور ماں جو ہے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے، اور پورے سال
کھاتے ہیں اور باقی یہ پیسہ جمع کرتے ہیں یہاں جرمانہ دینے کے لیے. متوکل کا شر دیکھیے، اس نے یہ حکم دیا کہ یہ 2 اہل خیر رہ گئے ہیں، یہ بھی کیوں رہ جائیں. ان سے کہہ دو کہ اب ایک جان کی قربانی دے، دوسرا زیارت کے لیے جائے. ایک قتل ہوگا، دوسرا جائے گا. اب یہ 1000 درہم لے کے ماں بیٹے کربلا کے قبر حسین سے تھوڑے سے فاصلے پر متوکل کے سپاہیوں کا ہر طرف پہرا ہوتا تھا. وہاں روکا گیا، وہ سارے سپاہی جمع ہو گئے. کھلا ریگستان، کھلا میدان، کھلا بیابان، کھلی جگہ، دور دور سے پرندہ بھی ہو تو دکھائی دے جائے. اب ان سے کہا گیا کہ دیکھو ایسا ہے کہ جان کی قربانی ایک دے اور دوسرا قبر حسین کی زیارت کو جائے. اکلوتا جوان بیٹا، اس نے ماں کی طرف دیکھ کے کہا اماں آپ اس سے زیادہ آقا حسین کو چاہتی ہیں، اماں میری قربانی دے دیجیے، آپ جائیے، آپ کی زیارت ناغہ نہ ہونے پائے. مامتا وہ چیز ہے کہ یا خدا کی رحمت ہے یا ماں کی مامتا، جس کا کوئی جواب نہیں ہے، لیکن وہ مامتا کو قربان کر رہی ہے. اس نے کہا بیٹا قربانی دے دو تم. بیٹا ماں کی آنکھوں کے سامنے قتل کیا گیا. ماں نے منہ موڑ لیا تو سپاہیوں نے کہا ادھر دیکھو بیٹے کی طرف. انہوں نے کہا بھائی دیکھ لیں گے. بیٹا قتل ہوا، لاش پڑی ہوئی ہے. اب 2 سپاہیوں نے کہا کہ بیٹے کی لاش کو رونتی ہوئی جاؤ. ماں نے اپنے پیروں سے اپنے بیٹے کی لاش کو روندا، آگے بڑھ. قبر حسین کے سرانے نمی مہر، قبر حسین کے سرانے پہنچ کے کہتی ہے آقا حسین بس ایک التجا ہے، جب تک کہ کربلا میں رہوں اپنا غم یاد نہ آئے. میں تمہاری ماں سے سیدہ سے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی. چلیے اب متوکل کے سپاہیوں کا اطمینان ہو گیا کہ اب کوئی نہیں آئے گا. یہ جوان بیٹے کا داغ دل میں لیے ہوئے کمر جھک گئی تھی. لوگوں کے گھروں میں خدمت کرتی رہی، فاقے کرتی رہی، 500 درہم جمع کر لیے. اب بیٹا بھی نہیں ہے، بڑھاپے کا جوان سہارا بھی نہیں ہے. یہ عزاداری اتنی آسان نہیں ہے جتنی آج ہم آپ کر رہے ہیں. اس لاک ڈاؤن میں بھی 5-6 لوگ بیٹھے ہوئے، یہ کیمرے لگے ہوئے، دنیا میں مختلف جگہوں پر ہو رہی ہے. یہ آج کی عزاداری، یہ تو ہم جیسے خاندانی رئیسوں کو بغیر محنت کے بزرگوں کی جاگیریں اور بزرگوں کے خزانے مل جاتے ہیں. ہمیں قربانیوں کے بعد یہ عزاداری بڑی آسانی سے مل گئی ہے. اس کی قدر کیجئے. وہ بیوہ عورت بیٹے کو قربان کرنے والی، بیٹے کی لاش کے اوپر پیر رکھ کے جانے والی 9 محرم کو پہنچ گئی دوپہر کو. متوکل کے سپاہی حیرت میں پڑ گئے. اچھا دیکھ رہے ہیں اکیلی آئی ہے. صحرا میں تو دور تک دکھائی دیتا نا ریگستان میں، کوئی درخت نہیں، کوئی دیوار نہیں، کوئی دروازہ نہیں، کوئی آنکھوں کے لیے رکاوٹ نہیں، میلوں تک کے دکھائی دے رہا ہے. اب ایک دھبا دکھائی دیا، وہ جاگر ہوا یہاں تک کہ وہ عورت کا ہیولہ نام اتار ہوا. اب وہ جب ذرا قریب آئی، انہوں نے کہا یہ تو وہی ہے جس کا بیٹا برسال قتل کر دیا گیا تھا. پہنچی. اب متوکل کے سپاہیوں کا شر دیکھیے اور اس عورت کا خیر دیکھیے کہ متوکل کے سپاہی کے ایسا ہے کہ جان کی قربانی کا مسئلہ ہے. کہاں میں زیارت حسین کر لوں، اس کے بعد قتل کر دینا. کہا قتل تو کر ہی دیں گے تمہیں، ابھی تمہارے ہاتھ اور پیر کاٹے دیتے ہیں. کہا کاٹ دوں. اس کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے گئے. بوڑھی بیوہ جوان بیٹے کا داغ اٹھائے ہوئے زمین پر کروٹیں بدلتی ہوئی چلی. ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا تو سورج بہت تیزی سے مغرب کی طرف جا رہا تھا.
گردن اٹھائی, قبر حسین کی طرف رخ کر کے کہتی ہے آقا حسین میں نے کبھی شب عاشور سے شام غریبہ تک آپ سے کچھ مانگا نہیں ہے, یہاں آپ کو رونے آتی ہوں, سال بھر آپ سے دعائیں تو مانگتی ہوں, اپنے گھر میں یہاں آتی ہوں آپ کا پرسہ آپ کی والدہ کو دینے کے لیے. آقا خون بہت بہہ گیا ہے, اب سہارا بھی کوئی نہیں ہے, آپ جانتے ہیں میرا بیٹا مارا گیا, اور میں اتنا عرصہ ہو گیا, میں شب عاشور سے پہلے 10 محرم کو سورج ڈوبنے سے پہلے آپ کی قبر کے سرانے پہنچ جاتی ہوں. اب مجھ سے کروٹیں بدلتے بدلتے نڈھال ہوئی جا رہی ہوں. آقا اگر دل چاہے تو مدد کر دیجئے. یہ کہہ کے پھر کروٹیں بدلنے لگی اور خدا سے کہنے لگی پروردگار زندگی کے آخری چند ساعتیں باقی ہیں, قبر حسین کے سرانے دم نکل جائے اس سے بہتر کیا ہے. ایک مرتبہ دیکھا سامنے سے ایک سوار آیا, سوار نے گھوڑا روکا گھٹنوں کے سہارے, کہا کہ بی بی کیا بات ہے مجھے حکم دیجئے. کہا سوار تو اپنے راستے جا, ہم اپنی ضرورت ہر ایک سے نہیں بیان کرتے, یہ ہمیں جو کہنا تھا اپنے آقا حسین سے کہہ لیا. کہا سنیے میں بھی آقا حسین کا ایک غلام ہوں, اگر آپ مجھے کوئی خدمت سپرد کریں گی تو اس غلام کو خوشی ہوگی کہ میرے آقا کی چاہنے والی ایک خاتون نے مجھ سے کوئی خدمت لی. آپ زخمی بھی بہت ہیں. کہا بیٹا ایسا ہے کہ میں اتنے عرصے سے سورج ڈوبنے سے پہلے قبر حسین کے سرانے پہنچ جاتی ہوں اور بی بی سیدہ کو حسین کا پرسہ دیتی ہوں. اب نڈھال ہو گئی ہوں, چلا نہیں جا رہا ہے. تو اس جوان نے کہا کہ بی بی زخموں سے چور آقا حسین آرام کر رہے ہیں, اب آپ آقا حسین کو زحمت کر دیجیے, یہ ان کا غلام آپ کے کام آئے جاتا ہے. زمین کی طرف دیکھ کے لب ہلائے. اب جو اس عورت نے غور سے دیکھا تو اپنے کو قبر حسین کے سرانے پایا. کہا جوان گھوڑے سے اترا, جوان گھوڑے سے کود کے اترا. کہا میرے پاس بیٹھ جا. جوان دوزانوں بیٹھ گیا. کہا جوان تو بہت خدا کا خاص بندہ ہے, کیونکہ میں نے دیکھا تیرے لب ہلے, تو نے کچھ دعا کی اور زمین کے فاصلے اچانک ختم ہو گئے اور فوراً میں قبر حسین کے سرانے پہنچ گئی. میرا ایک بیٹا تھا تیرے ہی سن کا تھا, مجھے اس سال مارا گیا. کہا ہاں مجھے معلوم ہے. کہا جوان اپنے ہاتھ دے دے, میں تیرے ہاتھ چومنا چاہتی ہوں. کہا بی بی آپ آقا حسین کی ظاہرہ کوئی اور خدمت آپ کے کام آ سکوں یہ میرے لیے شرف ہے. ظاہروں کی خدمت کرنا, آقا حسین کی قبر کی زیارت کرنے والوں کے خدمت کرنا یہ میرے لیے بہت شرف ہے. میں آقا حسین کا ادنا غلام ہوں. کہا بیٹا کوئی اور کام نہیں ہے, جی چاہتا ہے تیرے ہاتھ چوم لوں. کہا بی بی کوئی اور فرمائش کیجیے. کہا تو بڑی غیرت دار ماں کا بیٹا ہے. ارے میں تجھ سے کہہ رہی ہوں میرا بیٹا تیرے سن کا تھا, میں نامحرم ہوں, میں ایک بوڑھی عورت ہوں, مگر تو اپنے ہاتھ مجھ سے چموانا نہیں چاہتا. بڑی غیرت دار ماں کا بیٹا ہے تو. ہاتھ چموا دے, میں تیرے ہاتھ چوم لوں, اس کے بعد اپنے کام میں مشغول ہو جاؤں, اب سورج ڈوبنے والا ہے. کہا بی بی وہ کام بتائیے جو میں کر سکتا ہوں. کہا ہاتھ کیوں نہیں چموانا چاہتے؟ ایک دفعہ شانوں سے ابا ہٹائی. کہا مجھے عباس کہتے ہیں, یہ ہاتھ کٹ چکے, اب میں ہاتھ کہاں سے لاؤں؟ آپ کس کے ہاتھ چومنا چاہتی؟ آپ اس کے ہاتھ چومنا چاہتی جس کے ہاتھ کٹ گئے. بشکی سے سکینہ چھٹ گیا. سیعلم الذین
علموا أيام منقلب